کمرے میں پہنچتے ہی فہمی نے ایک دھماکے سے دروازہ بند کیا اور دانت پیستی ہوئی بولی، تم گنجے دوزخی باسٹرڈ، میں تمہیں مزہ چکھا دوں گی۔ کب؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ اور زیادہ تپ گئی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ لگتا ہے تھانے میں ابھی تمہارے ہوش پوری طرح سے ٹھکانے نہیں آئے، لیکن میں تمہاری ساری باتیں مان تو رہا ہوں۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ بکواس مت کرو، کیا ضرورت تھی اپنے باپ کو فون کرنے کی؟ میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ تھانے سے واپس گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ تو واپس پہنچ چکے ہوں گے، لیکن میں کیسے پہنچوں گا؟ تم کوئی لڑکی نہیں کہ گھر سے باہر رہنے پر تم پر کوئی الزام لگ جائے گا۔ تم میری اماں کو نہیں جانتی، وہ کچا کھا جائیں گی مجھے۔ میری گزارش ہے کہ بس ایک دفعہ مجھے گھر بتانے دو کہ میں آج رات تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ کیا کہا الو کے پٹھے؟ وہ چلائی۔ میرا مطلب ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں آج رات باہر رہوں گا۔ تم جانا چاہتے ہو؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ کون نہ شکرا جانا چاہتا ہے؟ میں تو صرف اماں ابا کو کوئی اطلاع نہیں ہوگی۔ اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو پولیس کو میرا ایک ہی فون کافی ہوگا۔ لیکن میں تو تمہارا مجازی خدا۔ او شٹ اپ، آئینہ دیکھو ذرا غور سے۔ میں نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا۔ چہرے مہرے سے میں ببو برال کا چھوٹا بھائی لگ رہا تھا۔ فہمی کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی، پھر فریج میں سے ایک پیپسی نکال کر گٹاگٹ پی گئی۔ یہ امیر لوگ بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ اب بھلا کوئی پیپسی بھی اس طرح پیتا ہے؟ ہماری مثال سامنے ہے۔ ہمارے گھر میں عید کے عید پیپسی آتی تھی، اور اس ایک بوتل میں بھی ابا 4 گلاس پانی ڈالا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالص پیپسی فوراً چڑھ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ فہمی نے مجھے سوچوں سے نکالا۔ سب کچھ؟ بے شک نہ بتاؤ، لیکن کچھ نہ کچھ تو پتا چلنا چاہیے نا۔ میں نے بے تکلفی کے زینے پر پہلا قدم رکھا۔ میری بات کے جواب میں وہ خاموش ہو گئی۔ میں انتظار کرنے لگا کہ کب وہ اس اہم راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ کافی دیر تک قالین کو گھورتی رہی، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولی، میں تمہیں 5 لاکھ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے اطمینان سے کہا، اور میں بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں فوری طور پر خود کو نہ سنبھالتا تو میرے نئے سوٹ کی پینٹ خراب بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے چکر کھانے سے پہلے اس کے جملے کو ذہن میں دہرایا اور پھر پوچھا، کیا کہا؟ اس کا جواب وہی تھا، میں تمہیں 5 لاکھ دینا چاہتی ہوں۔ مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ میں اچھے سے ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں، لاہور کی مال روڈ پر ایک پہیے پر موٹر سائیکل دوڑا رہا ہوں، ریما کے ساتھ کچی لسی پی رہا ہوں، ڈبل بیڈ پر فہمی کے ساتھ ٹائٹینک دیکھ رہا ہوں، اور فہمی مجھ سے تصویر بنوانے کی فرمائش کر رہی ہے، اور بس فہمی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک چھوٹی سی بات ماننا ہوگی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر کہوں کہ محترمہ، 5 لاکھ کے لیے تو میں آپ کا کھوتا بھی بننے کو تیار ہوں، فرمائیے مجھے کس کو دلتی جھاڑنی ہے؟ لیکن پھر سنبھلتے ہوئے پوچھا، بات خطرناک تو نہیں؟ کہیں کسی کو کوئی پیکٹ تو نہیں پہنچانا؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی قتل وغیرہ؟ ہرگز نہیں۔ کوئی اغوا؟ میرا مطلب ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کو انرجائل میں مٹی کا تیل ڈال کر تو نہیں پلانا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اوہ تو میں سمجھ گیا، میں نے چونک کر کہا۔ کیا سمجھ گئے؟ مجھے پتا چل گیا ہے، تم را کی ایجنٹ ہو اور مجھ سے بم دھماکہ کروانا چاہتی ہو، اور مجھے بھی پتا چل گیا ہے کہ تم الو کے پٹھے ہو اور میرے ہاتھوں ذلیل ہونا چاہتے ہو۔ اس نے دانت پیسے۔ تو پھر یہ کیسا کام ہے جس کے لیے تم مجھے 5 لاکھ دو گی؟ پہلے تم حامی بھرو۔ واہ، حامی کیوں بھروں؟ ادھر میں حامی بھروں، ادھر تم کہو چلو بھائی اب 4تھی منزل سے چھلانگ لگاؤ۔ یو ایڈیٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کام کچھ بھی نہیں ہے، صرف 3 الفاظ بولنے ہیں، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ 3 لفظ؟ میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً سوچا کہ وہ 3 لفظ کیا ہو سکتے ہیں، اور دماغ پر تھوڑا سا زور ڈالتے ہی مجھے خوشی سے پت نکل آئی۔ میں نے شرما کر کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کون سے 3 لفظ ہیں۔ کون سے ہیں؟ فہمی نے پوچھا۔ وہ لفظ ہیں آئی لو یو۔ میں نے انگلیاں دانتوں میں دبائیں اور فہمی کی طرف دیکھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا جواب غلط ہے۔ میں نے پھر ذہن پر زور دیا۔ اوہو، اب سمجھا، یہ 3 لفظ ہیں، میں تمہارا ہوں۔ پٹاخ! میرے سر میں گلدان آ لگا اور مجھے یوں لگا کہ کیسے میرے سر پر 35 خرگوش رقص کر رہے ہیں۔ لچے!
اگر دوبارہ ایسے الفاظ بولے تو مار مار کر پلا بنا دوں گی، پھر گلیوں میں میاؤں میاؤں کرتے پھرو گے۔ پلا میاؤں میاؤں نہیں کرتا، ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا ہے جی، میں نے کراہتے ہوئے اس کی تصحیح کی۔ معلوم ہے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غضبناک ہو رہی تھی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یقیناً یہ 3 لفظ میرے حق میں نہیں جاتے، تو پھر ممکن ہے کہ یہ 3 لفظ ہوں کہ میں کتا ہوں یا پھر میں ہجڑا ہوں۔ او مائی گاڈ، یہ خیال آتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ چلو کتے والا اعتراف تو میں باامر مجبوری کر ہی لیتا، لیکن یہ جو ہجڑے والا اعتراف تھا یہ تو صاف صاف میری مردانگی پر حملہ تھا۔ نہیں، میں ہجڑا نہیں ہوں۔ میں بے اختیار چلایا اور فہمی مجھے حیرت سے گھورنے لگی۔ میں ہجڑا نہیں ہوں۔ یہ انکشاف تم پر کب ہوا؟ کیا مطلب؟ میں گڑبڑا گیا۔ مطلب یہ کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ میں تم سے نہیں کہلوانا چاہتی۔ خدا کے لیے اب بتا بھی دو کہ وہ 3 لفظ کون سے ہیں، میں نے بے بسی سے کہا۔ وہ 3 لفظ ہیں طلاق طلاق طلاق، فہمی نے کہا، اور میرے اندر 5-6 ہائیڈروجن بم پھوٹ گئے۔ میرا دماغ مزید چکرا گیا۔ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بغیر شادی کے دلہن مل گئی اور وہ بغیر نکاح کے طلاق مانگ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابھی کوئی بچہ بھاگتا ہوا آئے گا اور مجھے ابو ابو کہتے ہوئے چمٹ جائے گا۔ مجھے یکدم فہمی سے خوف آنے لگا۔ تم ہو کون اور چاہتی کیا ہو؟ وہ تیزی سے اٹھی اور میرے سر پر پہنچ گئی۔ میں سمجھا شاید مارنے آئی ہے، لیکن وہ میرے قریب آ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو اب کی بار وہ مجھے نہ صرف پولیس کے حوالے بھی کرے گی بلکہ مجھے انسان سے باندر بنوانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ اس نے کچھ دیر مجھے گھورا، پھر بولی، زیادہ تفصیل میں ضروری نہیں سمجھتی، تاہم تمہیں تھوڑی بہت بات بتا دیتی ہوں۔ اصل میں مجھے اپنے کلاس فیلو شاہ رخ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ہم دونوں نے چوری چھپے شادی کر لی۔ میری ماما فوت ہو چکی ہیں اور مجھے ڈیڈی نے ہی پالا پوسا ہے۔ ڈیڈی کو اس بات کی سخت ناراضی تھی کہ میں نے ان سے پوچھے بغیر کیوں شادی کی ہے۔ ہم دونوں ڈیڈی کے ڈر سے کچھ عرصے کے لیے ہانگ کانگ چلے گئے۔ وہاں کسی بات پر میرا اور شاہ رخ کا جھگڑا ہو گیا اور اس نے غصے میں دوستوں کے سامنے مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کی روح سے اب میں حلالہ کیے بغیر شاہ رخ سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ تمہاری اور شاہ رخ کی شکل بہت زیادہ ملتی ہے۔ اگر شاہ رخ کی ٹنڈ، میرا مطلب ہے سر کے بال صاف کر دیے جائیں تو شاید کوئی بھی نہیں پہچان سکتا کہ دونوں میں سے تم کون ہو اور شاہ رخ کون ہے۔ میں نے جب تمہیں پہلی مرتبہ سڑک کراس کرتے دیکھا تو یہی سمجھی تھی کہ تم شاہ رخ ہو، لیکن 2 دن تک تمہارا پیچھا کرنے پر معلوم ہوا کہ تم شاہ رخ نہیں بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ پھر میں نے پرس چھیننے کا جھوٹا شور ڈلوا کر تمہیں پولیس میں پھنسوایا اور اب اس شرط پر تمہیں اپنے ساتھ لائی ہوں کہ تم میرے ساتھ نکاح کرو اور نکاح کے فوراً بعد مجھے 3 دفعہ طلاق دے دو۔ میں دم بخود ساری بات سن رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دنیا میں میرا کوئی ایسا ہم شکل بھی ہوگا جو اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہانگ کانگ کی سیریں کرے گا۔ میں سب کچھ سمجھ چکا تھا، لیکن میری عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فہمی مجھے طلاق کے عوض 5 لاکھ روپے کی پیشکش کر رہی تھی۔ یہ حق مہر میری دنیا بدل سکتا تھا، لیکن کیا مجھے فہمی جیسی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میں نے سوچا، پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا، دیکھو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کون سی؟ یہی کہ پہلے مجھے ایک دفعہ اپنے اماں ابا سے مل لینے دو۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑے۔ تم چاہو تو آج ہی اپنے اماں ابا سے مل سکتے ہو۔ واقعی؟ پھر تو ٹھیک ہے، میں نہال ہو گیا۔ اگر ٹھیک ہے تو پھر میں ابھی فون کر کے نکاح خواہ کو بلاتی ہوں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا نکاح ہو جائے گا اور 2 منٹ بعد اسی نکاح خواہ کی موجودگی میں طلاق بھی۔ پھر تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، رقم کی ادائیگی بھی تمہیں فوراً ہو جائے گی۔ میں کھٹک گیا۔ لڑکی ضرورت سے زیادہ تیزی دکھا رہی تھی اور ایک میں تھا کہ جس نے ابا کے مشورے کے بغیر کبھی غسل بھی نہیں کیا تھا۔ آخر میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ اور پھر مجھے یہ بھی پریشانی تھی کہ 5 لاکھ کی رقم میں گھر کیسے لے کر جاؤں گا اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ 5 لاکھ ہی ہیں؟ میری تو گنتی بھی گھر کے اخراجات تک محدود تھی۔ میرا تو خواب بھی کبھی 550 سے آگے نہیں گیا تھا، حالانکہ میں نے کئی دفعہ ٹرائی کی تھی، لیکن جیسے ہی رقم 550 سے آگے جانے لگتی میرا خواب فیوز ہو جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر طلاق کے بعد فہمی نے مجھے 5 لاکھ دینے سے انکار کر دیا تو میں تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتا تھا کہ وہیں پر دھاڑے مار مار کر رونے لگتا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ابا کے مشورے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میرا فیصلہ سنتے ہی فہمی کا چہرہ غصے سے نیلا ہو گیا، اس کے ہونٹ پھڑکنے لگے۔ میں اس کا غصہ بھول کر اس کے ہونٹوں میں گم ہو گیا۔ الو کے پٹھے،
مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ بلیک میل؟ نہیں، میں تو کسی کو ای میل نہیں کر سکتا، بلیک میل کیا کروں گا؟ میری تو صرف اتنی سی خواہش ہے کہ پہلے مجھے میرے اماں ابا سے ملوا دیا جائے۔ وہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر لمبا سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، تم گھر جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر 2 گھنٹے کے اندر اندر تم واپس نہیں آئے تو نہ صرف 5 لاکھ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، بلکہ میں پولیس میں بھی یہ بیان دوں گی کہ تم نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے خطرناک ترین ارادے سے مجھے آگاہ کیا اور ساتھ ہی مشرف کی طرح ہوا میں مکہ بھی لہرا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے جانے کی اجازت ہے۔ میں نے کلاک پر نگاہ ڈالی، رات کے 8 بج چکے تھے، گویا مجھے 10 بجے تک واپس آنا ہوگا۔ میں نے ایک ایسی چھلانگ لگائی اور دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ میں جس لباس میں ہوں وہ میرا نہیں ہے، اور اگر میں اسی لباس میں اپنے گھر گیا تو ملک صاحب کے کتے نے مجھے گلی میں ہی دبوچ لینا تھا۔ وہ تو کتا بھی اتنے ڈیل ڈول والا ہے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے کاٹنے پر 14 نہیں بلکہ 114 ٹیکے لگیں گے۔ میں نے فہمی سے کپڑے تبدیل کرنے کی اجازت مانگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے پریشان کر دیا کہ وہ میرے پرانے کپڑے ڈرائیور کو دے چکی ہے۔ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور انہی کپڑوں میں باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گیٹ کا چوکیدار پہلے تو یہ سمجھا کہ میں کوئی چیز چرا کر بھاگ رہا ہوں، لیکن پھر فہمی کا اشارہ دیکھ کر اس نے مجھے جانے دیا۔ میں سڑک پر پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ میں گھر پہنچ سکوں۔ میں نے بڑی شرمندگی کے عالم میں چوکیدار سے 15 روپے ادھار لیے اور چوک سے ویگن میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ویگن کی ساری سواریاں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے جس قسم کا لباس پہن رکھا تھا ایسے لباس والے تو گاڑی سے کم بیٹھتے ہی نہیں۔ میں نے ویگن سے اترتے ہی تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے سب سے زیادہ خوف ملک صاحب کے کتے کا تھا۔ جیسے جیسے گلی قریب آتی جا رہی تھی میرا خون خشک ہو جا رہا تھا۔ میں نے بھاگنے کے لیے خود کو تیار کر لیا اور احتیاطاً سڑک سے 3-4 پتھر بھی اٹھا کر کوٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ محلے کے جس بندے کی نظر مجھ پر پڑ رہی تھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی 1 روز پہلے ہی تو ان کی آنکھوں کے سامنے پولیس مجھے گھسیٹتی ہوئی لے کر گئی تھی، اور اب میں شاہانہ لباس میں آزادانہ پھر رہا تھا۔ کئی غیر لوگ اس لیے بھی حیران تھے کہ اتنے قیمتی سوٹ میں یہ عجیب و غریب گنجا کیسے گھس گیا۔ میں نے ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھا۔ گلی کے لڑکے اب مجھ پر آوازیں کسنے لگے تھے، لگتا ہے لنڈے میں ڈاکہ مارا ہے، لگتا ہے PIA میں جمعدار لگ گیا ہے، لگتا ہے دھوبی سے دوستی ہو گئی ہے۔ میں نے کسی آواز پر کان نہ دھرے اور چپ چاپ گلی کا موڑ مڑ گیا۔ موڑ مڑتے ہی ملک صاحب کے کتے کی غراہٹ سنائی دی اور میری پینٹ گیلی ہو گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا، ساری گلی سنسان پڑی تھی، لیکن کتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی ریڑھی یا درخت کی آڑ میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پتھر کی موجودگی کو کنفرم کیا اور احتیاطاً ایک پتھر دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ سیانے کہتے ہیں اگر کتا پیچھے پڑ جائے تو آگے سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ خاموش کھڑے رہنا چاہیے، اس طرح کتا حملہ نہیں کرتا۔ لیکن مصیبت تو یہ تھی کہ یہ اصول مجھے تو پتا تھا، پتہ نہیں کتے کو بھی اس کا علم تھا یا نہیں، اور میں ایسا کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کتے کی گھراہٹیں بدستور بلند ہو رہی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ کسی بھی وقت حملہ کر دے گا، اور پھر اچانک اس کے بھونکنے کی زبردست آواز آئی اور میرے ہاتھ سے پتھر گر گیا۔ میری چیخ ابھی حلق میں ہی تھی کہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ کتا صرف بھونک سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ وہ گھر کے اندر ہے اور دروازہ بند ہے۔ خوشی سے میری پینٹ فوراً سوکھ گئی اور میں اس کتے کمینے کی غراہٹوں کی پرواہ کیے بغیر خراما خراما چلتا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا ہوا تھا اور اندر سے اماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے فوراً ابا کا خیال آیا۔ یا اللہ خیر، میرے منہ سے نکلا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ قسط کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔